السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ہوپ سو کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اچھا جی، آج جو ہم ولاگ اسٹارٹ کریں گے، ویسے بھی آج فرائیڈے ہے اور فرائیڈے کو آپ کو پتہ ہے بہت اسپیشل ہوتا ہے، ہر کسی کی عبادت اسپیشل ہوتی ہے۔ ویسے تو ہم پورا ویک ہی عبادت کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، نماز، تسبیحات، اذکار جو کچھ بھی پڑھنا ہوتا ہے، مگر کچھ ایسی صورتیں ہوتی ہیں جو ہم فرائیڈے کو کرتے ہیں، اسپیشل ہوتی ہیں، کچھ اسپیشل عبادت ہوتی ہیں، جیسے درود پاک کو ہم بہت زیادہ پڑھتے ہیں۔ تو آج کے پورے ولاگ میں جو میرا ہے، میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کچھ اذکار بھی جو آپ اسپیشل اس میں فرائیڈے کو کر سکتے ہو۔ کون سی صورت ہے جو آپ اسپیشلی جو جمعے کے دن لازمی پڑھنی چاہیے، اور کون سے اذکار ہیں جو جمعے کو، کون سی تسبیحیں ہیں جو جمعے کو لازمی کرنی چاہیے۔ اور جی آج کے ولاگ میں آپ کو ایک زبردست لنچ بھی ملے گا، بہت اچھا سا لنچ ہے۔ ہم نے تو بنایا تو بہت کچھ تھا آج، مگر ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی، تو اس کو میں نے 2 پارٹ میں ڈیوائڈ کر دیا۔ تو بچے بھی آج گھر پہ تھے، تو ان کا آف تھا اسکول سے، بھائی جان وغیرہ بھی سب گھر پر ہی تھے، تو اس لیے ہم نے سوچا، اصل میں نا ہر گھر میں نے جہاں تک دیکھا ہے نا، فرائیڈے کو اور سنڈے کو لازمی کچھ اسپیشل بنتا ہے۔ تو بچے بھی تھے تو وہ فرمائش پہ، رائس تو ہمارے یہاں بہت بنتے ہیں، لازمی بنتے ہیں، فرائیڈے کو اور سیٹرڈے کو تو مسٹ ہے رائس بننا۔ تو اس کے ساتھ بھی ان کی کچھ فرمائشیں تھیں، تو آج کی ویڈیو میں آپ نے اسکپ نہیں کرنا، کچھ اذکار اسپیشلی آپ کو بتاؤں گی، اور آپ کو ساتھ ساتھ آپ کو اچھی سی 1 2 3 ریسیپیز بھی ملیں گی۔ اچھا، یہاں پہ بنایا تو ہم نے 3 4 ڈشیں تھیں، بٹ 2 ہم نے مائنس کر دی ہیں، بہت ویڈیو لمبی ہو جانی تھی، تو اس لیے ہم نے 2 کو نیکسٹ ڈے کے لیے رکھ دیا ہے۔ اب باقی 2 ہم آج آپ کے سامنے دکھائیں گے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کہوں گی کہ جمعے کے نا، اصل میں نا ہم لوگ کام میں اتنے بزی ہو جاتے ہیں نا، کوئی بھی ہو، ہم وومنس نا اکثر میں کام میں اتنے بزی ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنی جو اسپیشل جو ہمارا عبادت کا ایک ہوتا ہے نا کہ بھائی آج جمعہ ہے، یا اس میں ہمیں اسپیشل جو عبادت کرنی ہوتی ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں۔ تو ہمیں جلدی جلدی، میں کہتی ہوں اپنے کام کو آپ پہلے وائنڈ اپ کر لیں سارے۔ دیکھیں، آپ کو اگر عبادت اچھے سے کرنی ہے، آپ نے کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں جمعے کو لازمی پڑھنی ہوتی، جیسے سورہ کہف لازمی پڑھنی چاہیے۔ فجر کے بعد اگر آپ پڑھ سکتے ہو تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ آپ ظہر کی نماز سے پہلے کوشش کیا کریں کہ اپنی سورہ کہف ضرور پڑھا کریں۔ اگر پوری نہیں پڑھی جا رہی تو آپ ایٹ لیسٹ کم سے کم شروع کی 10 آیت اور آخری کی 10 آیت ضرور پڑھیں۔ آپ ساتھ سورہ یاسین آپ کو جو جمعے کو ضرور پڑھنی چاہیے۔ ویسے تو سورہ یاسین میں آپ سے یہی کہوں گی کہ فجر کی ہر روز فجر کی نماز کے بعد ضرور پڑھا کریں، سورہ یاسین اور سورہ رحمان، اس کی تلاوت آپ ڈیلی کیا کرو فجر کی نماز کے بعد۔ مگر آپ اگر ریگولر نہیں پڑھ رہے ہو تو کم سے کم آپ جمعے والے دن یاسین شریف، سورہ کہف، یہ 2 صورتیں لازمی پڑھا کریں۔ اور فجر کے ٹائم اگر آپ پڑھ سکتے ہو تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ پھر آپ ظہر کی نماز میں یاسین پڑھ لیں، اور اس ظہر کی نماز سے پہلے پھر آپ سورہ کہف پڑھ لیں۔ کہتے ہیں کہ جو سورہ کہف پڑھتا ہے نا جمعے والے دن، وہ اگلے جمعے دن تک اس کے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے، آپ کے رزق کے دروازے کھلتے ہیں، اور سورہ یاسین پڑھنے سے آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اچھا، کہتے ہیں نا کہ جمعہ والے دن ہے نا 24 گھنٹے میں ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ جو قبولیت کا ہوتا ہے، تو آپ نا کوشش کیا کریں کہ جو آپ کی سب سے اہم دعا ہے نا، جو آپ بہت شدت سے مانگ رہے ہو، جس کی آپ کو بہت تڑپ ہو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ چیز دے دے، چاہے وہ جو بھی دعا ہو، تو آپ اس کو نا 24 گھنٹے میں نا ہر وقت وہ دعا اپنی زبان پر رکھیں، انشاءاللہ وہ دعا آپ کی ضرور قبول ہوگی۔ اور ساتھ آپ نے درود شریف کا ضرور ویٹ کرنا ہے، کوشش کیا کریں درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں، بڑا نہ پڑھیں آپ، کم سے کم چھوٹا والا جو درود شریف ہے وہ لازمی پڑھا کریں۔ درود پاک کی بڑی برکت ہے اور فضیلت ہے، جمعرات سے لے کے جمعرات کی شام سے، مغرب کے بعد سے لے کر اور جمعے کی مغرب تک کے یہ ٹائم پورا آپ کا درود پاک سے پڑھا کریں۔ اور کوشش کیا کریں کہ آپ جمعے اپنے گھر کے سارے کام ظہر کی نماز سے پہلے ختم کر لیں، کوکنگ وغیرہ جو کچھ بھی ہے نا پہلے ہی تھرسڈے کو پلان کر لیا کریں۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی نیکسٹ ڈے کی عبادتیں ہوتی ہیں نا، اس میں آپ کو ٹائم مل جاتا ہے، آدھا کام آپ پریپیئر پہلے کر لیا کریں اور آدھا آپ آن دا اسپاٹ فرائیڈے والے دن کر لیا کریں، تاکہ آپ کو فرائیڈے کو جیسے فرائیڈے کو اچھے سے شاور لے کے، غسل لے کے، صاف ستھرا ہو کے بندہ ایک اسپیشل عبادت ہوتی ہے وہ کرنی پڑتی ہے، اور اچھا بھی لگتا ہے جمعے والے دن بندہ اچھے سے عبادت کا ایک پراپر انتظام کرے، کیونکہ ہم کہیں جاتے ہیں ہر جگہ تو ہم بہت زیادہ شام میں جا رہے ہیں تو یوں تیاری کریں، تو یہ اسپیشل ایک ڈے ہوتا ہے فرائیڈے کا، تب مبارک دن ہوتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں بھی اپنے آپ کو اچھے سے پریپیئر کریں، نیٹ رہیں، صاف ستھرے ہو کے، اور پھر ہم عبادت کے لیے کھڑے ہوں، کتنا اچھا لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتے ہیں۔
میں کہتی ہوں کہ انسان کو نا عبادتوں کے لیے بھی اتنا ہی اپنے آپ کو فریش رکھنا چاہیے. میں نے اکثر دیکھا ہے عورتوں کو نا جمعہ ہو یا جو بھی ہو عام اسی روٹین میں جو ہوتے ہیں کام کر کے فوراً کچن سے آئے اور کھڑے ہو گئے نماز پڑھ لی. نہیں, آپ تھوڑا سا تو فریش اپ ہوں, تھوڑا سا تو آپ کم سے کم اپنی ڈریسنگ تو چینج کریں, صاف ستھرے کپڑے رکھیں. اگر آپ شاور نہیں لے رہے ہو تو ایٹ لیسٹ آپ صاف ستھرے کپڑے پہن کر آپ عبادت کرو, اور اچھا لگتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ عبادت کرنے کے لیے جمعے کی نماز کے لیے باقاعدہ تیاری کریں, باقاعدہ صاف ستھرا ہوں اور پھر نماز کی ادائیگی کریں. اچھا جی, یہاں ہم ساتھ ساتھ کوکنگ بھی کر رہے ہیں. ہم نے پہلے فش کو میرینیشن وغیرہ کر کے رکھ دیا تھا. اب ہم یہاں پہ رائس بنا رہے ہیں. بچوں نے کہا بھائی چکن والے رائس اچھے سے بریانی میرے بیٹے کو بہت پسند ہے, وہ ہمیشہ کہتا ہے کہ بریانی ہی بنے گی. مگر ہم نے کہا آج بریانی نہیں بنے گی, بالکل بھی نہیں بنے گی. آج ہم چکن رائس ویسے بنا لیں گے, ساتھ ہم نے تھوڑے سے مٹر بھی ملائے تھے اس میں, ایک اچھے سے اسپائسی ہم نے چاول بنائے. اچھا, یہاں پر میں نا آپ کو ایک بہت اچھی ٹپ بتاؤں گی, بہت اچھی بات بتاؤں گی. بلکہ جب آپ لوگ کھانا بنایا کریں نا, ایسے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب پڑھتے ہیں, یہ بات تو سب کو پتہ ہے, یہ تو ڈیفینیٹلی سبھی پڑھتے ہیں کام شروع کرنے سے پہلے. مگر ہے نا اس کے ساتھ نا آپ 7 دفعہ یا ودودو بھی اگر اس کے اوپر کھانے کے اوپر دم پڑھ کے پھونکے نا, جب آپ ڈش کوئی بنا رہے ہو نا, تو 7 دفعہ یا ودودو ضرور پڑھا کریں. اور اس کے اوپر نا پھر کھانے پہ اوپر آپ پھونک دیا کریں, کہ جو بھی آپ بنا رہے ہوتے ہیں اس پتیلی کے اوپر کھانے, تو وہ بڑی اس سے بڑی برکت ہوتی ہے ایک تو رزق میں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کے کھانے والے لوگ ہوتے ہیں نا, جو گھر کے افراد ہوتے ہیں, ان کے دل میں نا آپس میں ایک دوسرے کے دل میں نا محبت پیدا ہوتی ہے, لڑائی جھگڑے کم ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے نا بڑا پیار بڑھتا ہے. تو یا ودودو نا آپ ضرور پڑھا کریں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے اس چیز کی کہ آپ نا ہر کھانے سے پہلے یا ودودو ضرور 7 دفعہ پڑھا کریں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ چلتے پھرتے اگر آپ درود شریف, جیسے کہ میں نے آپ کو اپنی لاسٹ ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ صلی اللہ علیہ محمد استغفر اللہ, یہ آپ دونوں ملا کے پڑھا کریں. بڑی زندگی میں برکتیں رہتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کے دروازے وہاں سے کھولتے ہیں جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوتا, اور ایسے ایسے دروازے کھلتے چلتے ہیں, نصیب کھل جاتا ہے. تو یہ ضرور پڑھا کریں. اور ساتھ ظہر کی نماز کے بعد نا آپ نے قل هو اللہ کی بھی ایک تسبیح لازمی کیا کریں. یہ وہ اذکار ہیں جمعے کے جو بہت اسپیشل ہیں, بہت ضروری ہوتے ہیں, جو ہمیں کرنے چاہیے. ان سب اذکار کی برکت سے آپ کی جو بھی آپ دعا مانگتے ہیں, جو بھی آپ کی پریشانی ہو, سب انشاءاللہ دور ہو جائیں گی, اور آپ کی ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. بس آپ کی لگن ہونی چاہیے, اور آپ کی شدت ہونی چاہیے, اور دل سے مانگیں. اگر آپ دل سے مانگیں, دعا مانگنے کا تھوڑا سا طریقہ چینج کریں, تھوڑی سی التجا کریں اللہ سے, اللہ سے ضد کریں. اللہ کو تو لوگ مانگنا بہت پسند ہے. تھوڑا سا ضد کر کے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ چیز چاہیے, آپ نہیں دو گے تو کون دے گا, میرا تو آپ کے سوا کوئی نہیں ہے, میں تو صرف اتنا جانتی ہوں کہ آپ میرے اللہ ہو اور آپ نے ہی مجھے دینا ہے. اتنا مبارک دن ہوتا ہے جمعے کا. آپ کوشش کیا کریں کہ سارے دن میں نا زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں, زیادہ سے زیادہ اللہ سے بات کریں. اب یہاں پہ ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا, اور آپ چلے جی اذان سنتے ہیں. چلیں, جب میں لان میں گئی تھی تو بالکل اذان ختم ہونے والی تھی. اب میں جب اندر آ گئی, میں نے وضو کیا, میں نے کہا اب نماز پہلے پڑھ لوں, پھر باقی کے سارے کام ہم بعد میں کریں گے. یہاں میں نے شاور لے کے, میں نے فریش ہو کے پہلے نماز پڑھی. میں نے بس مجھے یہ ٹینشن بہت رہتی ہے کہ میری نماز بہت لیٹ نہ ہو جائے. کوشش کیا کریں نماز نا اول وقت میں ہی پڑھا کریں. بہت سے لوگ نا سارے کام نپٹا کر آخر میں نماز پڑھتے ہیں, کہ اب جا رہے ہیں, کوئی 2:30 بجے 2:45 بجے نماز پڑھ رہے تھے. یہ کوئی نماز کا نا ٹائم نہیں ہوتا. کوشش کیا کریں ظہر کی نماز کے 10-15 منٹ بعد آپ اپنی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں کریں. ہر نماز, 5 وقت کی نماز, زیادہ سے زیادہ اذان کے 15 منٹ بعد آپ لوگ نماز پڑھ لیا کریں. اتنی لیٹ کر دیتے ہیں بعض لوگ, نماز پڑھتے ہوئے بہت لیٹ کر دیتے ہیں. یہ چیز اچھی نہیں ہوتی کہ آپ سارے کاموں میں الجھے ہوئے کہ جی سارے کام پہلے کر لیں, یہ کر لیں, پھر آخر میں ہم نماز پڑھ لیں گے. نہیں, آپ اتنا اپنے آپ کو تھکایا نہ کریں کام کے لیے. آپ نماز کے پاس جب جائیں تو آپ کی باڈی بہت زیادہ فریش ہو, آپ خود بھی فریش ہو. اتنے تھکے ہوئے وجود کے ساتھ میں جایا کریں, کیا کہ جب آپ عبادت کرنے کا ٹائم آیا تو آپ کی کبھی کمر میں تو کبھی کہیں درد ہو رہا ہے, تو لیزی ہو جاتا ہے بندہ. اپنے آپ کو فریش رکھ کے آپ نماز پڑھنے جائیں, تاکہ آپ اچھے سے عبادت کر سکیں, اچھے سے نماز پہ بیٹھیں, دعا مانگیں طریقے سے, وہ جو طریقہ ہوتا ہے. ورنہ اکثر لوگ سارا تھک جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں اچھا ابھی اٹھ رہے ہیں جی, اچھا ابھی اٹھ رہے ہیں. یہ چیز نہیں کیا کریں.
پہلے پیورٹی آپ نماز کو دیجیے. تھوڑی دیر آپ روک لیں کام, تھوڑا سا اسٹاپ کر لیں یا وقت سے پہلے کر لیں. میں اپنے گھر میں بھی, میری اور میں سسٹر ہم دونوں یہی کرتے ہیں کہ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بچوں کے آنے سے پہلے, ظہر کی نماز سے پہلے ہمارے کوکنگ کے کام سارے نمٹ جائیں, سارے کام سیٹ ہو جائیں, پھر کہیں جا کے ہم اپنا کام نماز پڑھ لیں, تاکہ جب ہم نماز پڑھیں تو ہمیں یہ نہ ہو کہ ہمیں فلاں کام ہمارا رہ گیا ہے تو ہمارے چولہے پہ یہ چیز رکھی ہوئی ہے, ہم نے وہ دیکھنی, ہمارا آدھا دماغ وہاں ہو. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. فریش ہو کے نماز پڑھیں, پھر آپ باقی جو کام رہ گیا بعد میں دیکھ لیں. تو ہوپ سو کہ آج کا ولاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا. ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک ضرور کیجیے گا. کمنٹ سیکشن میں ایک پیارا سا موٹیویشن کے لیے کمنٹ لکھ دیجیے گا. چینل پہ نیو ہے تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.